نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت۔ اور واضح کرنا چاہے تو کہہ لیں خاص نصیحت، اور اس کا تعلق صرف مرنے کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت، نیک کام کی فہمائش، برائیوں سے روکنے کا کام کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ بعض حضرات نے وصیت کو مرنے کے وقت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ آدمی جب جانے لگے تو زبان سے اپنے ماتحتوں کو، جن میں کام کر رہا تھا، جو اس کی ماننے والے ہیں، اس کے لوگ ہیں، بعد میں رہنے والے ہیں، چاہے اولاد ہو، نسب کے لحاظ سے نسبی اولاد ہو یا علمی اولاد ہو، اصلاحی اولاد ہو، جو اس کے ماتحت تھے، اس کے بتانے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اس کا اعزاز اکرام کرتے تھے، زبان سے وصیت کر دے یا کچھ لکھ کے رکھ کے چلا جائے تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں پڑھیں گے اس کو، ان کے پاس صحیح انداز محفوظ رہے گا۔ زبان کی کہی ہوئی بات جو ہے بھول جاتی ہے، اور لکھی ہوئی بات جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی واسطے قرآن میں بھی لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اگر خاص وقت تک کے واسطے کچھ لین دین کا معاملہ ہو، فاکتبوہ، اس کو کاغذ کی قید میں لاؤ۔ العلم صید والکتابۃ قید، علم کیا ہے؟ شکار ہے۔ شکار پکڑ کے چھوڑ دیا گیا تو پکڑنے سے کوئی فائدہ ہوا؟ شکار پکڑ کر کے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ مقید کر دیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو علم جو ہے اس کو کتابت کے ذریعے سے مقید کر لینا چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ وہ باقی رہتا ہے۔ اس واسطے اپنے ماتحتوں کے واسطے، اپنے ماننے والوں کے واسطے کچھ لکھ دینا چاہیے، تاکہ اس کے لحاظ سے بعد والے عمل درآمد کرتے رہیں۔ اب اس کو چاہے موت کے قریب لکھ دے اور چاہے پہلے لکھ دے، موت کا وقت کوئی متعین ہمارے جاننے کے لحاظ سے نہیں ہے، اللہ کے متعین کرنے کے لحاظ سے متعین ہے، یعنی ہمارے ذہن میں اس کی تعین کا وقت نہیں ہے، اور علم الہی کے اندر وہ چیز محفوظ ہے، پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کے علم میں تو متعین ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم کیا ہے؟ اس تعین کو نہیں جانتے، کہہ دیا کرتے بھائی ہمارے علم نہیں، کیا متعین ہے پتہ نہیں، اللہ جانے، اللہ کے علم کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جو حقوق واجبہ اپنے ذمے ہوں، اول تو یہ ہے کہ ان کو ادا کرے، جتنی جلدی ہو سکے، فوری ہو سکے فوری ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، اس واسطے کہ نہ معلوم کیسے حالات آتے ہیں، پھر آئندہ دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا۔
لیکن اگر فی الفور ایسی گنجائش نہیں ہے تو کہیں جو ہے لکھ کر کے رکھ دے، ایسی جگہ کی جانے کے بعد جاننے والے جان جائیں کہ کیا ہے، اپنی خصوصی ڈائری میں لکھ دے، اور بہتر یہ ہے کہ لکھ کر کے بتا دے کہ دیکھو یہ ڈائری ہے، اس میں میں نے سب چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ ابھی ایک بچہ آیا میرے پاس، اس کے والد کا انتقال ہوا، اس نے کہا کہ والد صاحب کے ذمے آپ کا کوئی بقایا تو نہیں؟ بیٹے کو فکر تھی باپ کے جانے کی، اس نے آج مجھ سے پوچھا کہ تعلقات تھے، ہو سکتا کبھی کچھ دیا ہو، مجھ سے پوچھا کہ میرے آپ کا کوئی ان کے ذمے بقایا تو نہیں؟ جی بہت خوش ہوا۔ اس کو باپ کے جانے کے بعد فکر ہے کہ باپ کے ذمے کسی کا قرضہ نہ رہ جائے، اچھی چیز ہے، تو لکھ کر کے جائے گا تو اولاد جو ورثہ ہوں گے وہ اپنا دیکھ کر کے قرضے کی ادائیگی کی فکر کریں گے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد، کسی مورث کے انتقال کے بعد ورثہ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ پہلے ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہاں اس میں بہت کمیاں بھی ہیں، میراث تقسیم کر لی جاتی ہے اور خوب دھڑلے سے لوگ خرچ کرتے ہیں بلا تقسیم کے بھی، اور قرضے کی بات نہیں کرتے۔ اگر کسی نے مطالبہ کر دیا تو 2-4 مرتبہ تو کہیں گے صاحب دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے، لے لینا، اور اس کے بعد جب مطالبہ زیادہ ہوا تو کیا کہہ دیتے ہیں دھڑلے سے، جس کو دیا تھا اسی سے لے لو۔ اس کو دیا تھا کیا؟ جس کو دیا تھا اسی سے لے لو۔ اور تم نے کس کا لے رکھا سب؟ جس نے اس کو دیا تھا اور جس سے اس نے لیا تھا، تو لینے والا تو تمہارا باپ ہے، تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارا کوئی مورث ہے، اس کا سارا مال تو تم لپیٹے ہوئے ہو، وہ اس سے کہاں سے وصول کرے گا؟ جائز نہیں ہے تقسیم کرنا اس کے پہلے جب تک قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ پہلا کام تجہیز و تکفین کا ہے میت کے مال سے، کوئی اپنے مال سے ادا کر دے اس کی بات علیحدہ ہے۔ بعض میں تو ایسا ہوتا اگر کسی نے کفن دے دیا تو بیٹا پریشان ہوتا، اس کے کفن کا بدلہ کیسے دے دے، سمجھتا میری ذمہ تھا۔ کسی عجیب قرین دے دیا، کسی دوست کی تمنا ہوئی صاحب میں دے دوں تو دے دوں۔ ہاں اگر اس طور پہ دیا ہے کیا نام کی ٹھیک ہے، کہہ دیا لوگوں نے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کو دلا دیں گے۔ اول تو یہاں مسئلہ بیشی ہوگا کہ جس نے از خود دے دیا اور کوئی طے نہیں ہوا تو اس کو لینے کا حق نہیں ہے، یہ احسان کہا جاتا ہے، احسان کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا، جس نے دے دیا ختم ہو گئی بات۔ اس کو حق مطالبہ نہیں صاحب میں نے کفن دیا تھا لا کے دو، میں نے عطر لگایا تھا لا کے دو، میں نے قبر کی کھدائی کیا تھا لا کے دو، ایسا اور دے دیں وہ لوگ، اس کی بات علیحدہ ہے، وہ بھی احسان ہوگا، یہ بھی احسان ہوگا۔ بہرحال پہلا کام تجہیز تکفین ہے میت کے مال سے، اور اس کے بعد جو ہے جو قرضہ وغیرہ ہے اس کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وصیت اگر کیا ہے تو تہائی مال کے اندر وصیت کا نفاذ ہوگا، تہائی سے زیادہ جب موت کے آثار اور موت کی بیماری آ گئی تو تہائی سے زیادہ میں
اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں ورثہ سب بالغ ہوں اور سب بخوشی جو ہے اگر زائد وصیت کیا دینے کو راضی ہوں تو اس کی بات علیحدہ ہے، اس کو بھی صحیح انداز سے جاننے والوں سے سمجھ لینا چاہیے۔ کبھی آدمی دباؤ میں ہاں کہہ دیتا ہے، اس کا حصہ اس پہ دباؤ کا چیز ہے۔ وصیت لکھ دے اور یہ ترتیب اس کے اندر ہے۔ وصیت کے نافذ کرنے کے بعد پھر جو بچے گا قرآن کی تصریح کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔